دیکھیے منگنی ہوتی ہے، اب ادھر آپ کے یہاں منگنی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے منگنی ہے جی، بیاہ پہلے منگنی کرے جا منگنی منگنی کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ منگنی کا مطلب یہ ہے کہ بات پکی ہو گئی، اب یہ لڑکی کی شادی اسی لڑکے سے ہوگی، لڑکے کی شادی اسی لڑکی سے ہوگی، اسے کہتے ہیں منگنی۔ ایک جوڑا کپڑا وہاں چلا گیا، ایک جوڑا کپڑا لڑکی والا لڑکے کو دے دیا، لڑکا والا لڑکی والے کو دے دیا، دو آدمی مہمان وہاں گئے، دو آدمی مہمان یہاں آیا، بات پکی ہو گئی کہ عید بات بیاہ ہے۔ اچھا دیکھیے گا نشانوں، ہاں اس کو منگنی کہیے، نشانہ کہیے، نشانوں اے دیکھو آخری نشانوں بھی لڑکی کا نمبر لڑکا کا نمبر لڑکی کا پتا چلنے کی کیل وہ جیرو مہیلا میں لڑکی لاگ گھومے بیاہ کر لے رہے انہیں نے آخری لسانوں بھی لکھا لے اس کو گھما کہہ رہے ہو، یہ تمہاری کون ہے، یہ تمہاری کون ہے؟ ایک ریز بیاہ کروا کروے تب نہیں آخری کر لیتے نہیں بولے نہیں کرنا بتاؤ جائز ہے؟ یہ لڑکی تمہارے لیے غیر محرم ہے، تم اس کے لیے غیر محرم ہو، یہ جائز ہے؟ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرے ہم اس سے برداشت کریں گے؟ خدا نہ خواستہ شیطان حاوی ہو جائے، کوئی گناہ کر لے، رشتہ ٹوٹ جائے، بچہ پیدا ہوگا، بتاؤ بچہ حلالی ہوگا؟ ارے بتاؤ شیطان تو کسی کو نہیں چھوڑا، شیطان علی انسان عدو مبین، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پہلی فرصت میں نشانہ جب ہو بچی کو اس لڑکے سے ایک دم بات کرنے کے لیے سختی کے ساتھ منع کیجیے گا، یہ ان کے لیے حرام ہے بات کرنا۔ ابھی تمہارا شوہر نہیں ہے، ابھی صرف بات چیت ہوئی ہے، شادی ہوگی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارات جاتی ہے لوٹ کر چلی آتی ہے، شادی نہیں ہوتی، یہاں تو ابھی نشانہ صرف ہوا۔ ہاں میرے بچوں سنو، تمہیں بیوی کو گھمانے کا شوق ہے، گھماؤ الحمدللہ ثواب ہے، بیوی کو گھماؤ ثواب ہے الحمدللہ، بیوی کی دل جوئی کرو ثواب ہے، بیوی کے دل کو بہلاؤ ثواب ہے، بیوی سے مذاق کرو ثواب ہے، لیکن کب نکاح کر لو، نکاح کر لو، ہم کہتے ہیں ہم اجازت دیتے ہیں نکاح کر لو، نکاح کرنے کے بعد پورنیہ نہیں، گلاب باغ نہیں، کٹیہار نہیں، دلی لے کر جاؤ، لال قلعے پہ چلا دو، گھومتے رہو۔ کتنا گھومے بیوی کو نہ گھمائیے گا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، لباس سے تشبیہ دی گئی، یہ بیوی تمہارے بدن کا لباس ہے، یہ ہمارے سماج کے اندر میں یہ کمیاں ہیں، اس موبائل کی بیماری ہے، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، نوجوانوں، اس موبائل کو جتنا کم استعمال کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انشاءاللہ میرا کام تھا یہ پیغام پہنچانا، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ ہماری بیٹیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو ان موبائلوں سے دور رکھا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہاں بیٹی کو موبائل شادی سے پہلے نہیں دینا ہے، شادی ہو جائے الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر اس کا شوہر کو ہم کہیں گے کہ اس بیوی کو ویوو کا سیٹ مت دو، اوپو کا سیٹ مت دو، جو سمسنگ کا سیٹ مت دو، آئی فون خرید کر دو۔ بات کرے گی کس سے کرے گی؟ اللہ والا ارے بات کرے گی کس سے کرے گی؟ شوہر سے کرے گی، شوہر سے بات کرے گی۔ اور قربان جاؤ اللہ پاک ہمیں نیک باتیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما دے، آمین بولا تعالی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ الحمدللہ۔
اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بیوی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری بیٹی کوئی غلط راستے میں نہ چلی جائے، بہن ہماری غلط راستے میں نہ چلی جائے، اس کا دھیان رکھنا، خیال رکھنا مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نوجوانوں، مرد گھر کا حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد گھر کا حاکم ہے۔ او یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یا اللہ کس سے بچائے، کس سے بچے؟ اللہ کہتا ہے اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ قرآن ہے۔ اور ایک پیغام چلتے چلاتے بتاتا چلوں، ابھی ہر کام آن لائن، آن لائن کام ہوتا ہے، خریداری آن لائن، ہر کام آن لائن، لڑکا دیکھا دیکھی آن لائن، پیسہ بھیجا بھیجی آن لائن، اور قربان جاؤ ہر کام آن لائن، یہاں تک کہ بیاہ بھی آن لائن۔ بس یہ کیا کمی ہے، خالی بچہ آن لائن نہیں ہے، اب وہ دن بھی دور نہیں ہے آن لائن سے بچہ ہوگا۔ تیاری چل رہی ہے، سائنس اس پر کام کر رہی ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں نوجوانوں، میرے بچوں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہاں کھلی ہے کب بند ہو جائے گی کہنا مشکل ہے، یہ سانسیں چل رہی ہے یہ کب رک جائے گی کہنا مشکل ہے۔ یہ دھڑکن یہ دھڑکن یہ دھڑکن یہ دھڑکن اللہ اکبر کبیرہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے، یہ دھڑکنیں کب بند ہو جائے گی کہنا مشکل ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں سے کہیں گے، میرے بچوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں کے اندر میں بساؤ۔ گناہ کرتے وقت اتنا سوچ لینا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا۔ جشن دستار فضیلت، بچوں کی دستار بندی ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن کے کچھ پیغام ہیں جو آپ تک پہنچانا۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر، واحد اکیلی کتاب قرآن ہے جس کا حافظ پوری دنیا میں ملے۔ گیتا کا حافظ نہیں ہے، رامائن کا حافظ نہیں ہے، یجروید کا حافظ نہیں ہے، بائبل کا حافظ نہیں ہے، توریت کا حافظ نہیں ہے، انجیل کا حافظ نہیں ہے۔ قربان جاؤ، میں یہ کہتا ہوں سارے دھرموں کے لوگوں کو، جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، ان کی کتابیں ان کے پاس موجود ہے، اس کا حافظ نہیں ملے گا سوائے مذہب اسلام کے۔ قرآن کا حافظ کروڑوں میں۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، میرا قرآن جیسا آیا تھا، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک جزم، ایک تشدید، ایک نقطے کا فرق نہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک فرق نہیں آئے گا، بولو انشاءاللہ۔ میرا قرآن یہ زندہ معجزہ ہے، اور پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی اس میں رد و بدل کر دی گئی، لیکن میرا قرآن، میرا اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرا اللہ کہتا ہے قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں ہی کروں۔ اس کی حفاظت اللہ کرے، اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ ارے بولو بھائی، مٹا سکتا ہے؟ بھائی یہ چائے والا کہے گھوم رہے بھائی جلسہ میں، یہ چائے والا پورے ہندوستان کو برباد کر رہا ہے، یہ چائے والا جلسہ کو برباد کرنے آیا ہے۔
بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ. کیا ہے کہ نہیں تو پورے ہندوستان کا برباد کر رہا ہے جلسہ بگاڑنے آیا ٹی بی یوگی کا چچرا بھائی ہے. بیٹھ جاؤ. واحد کتاب قرآن.